حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ایسے نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ اپنی امت کے بارے میں کتنی فکر کی کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والا بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے حیات کے اندر آپ کی 9 بیویاں تھی, آپ کی بچیاں تھی, لیکن اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں اور بچوں کے بارے میں فکر نہیں کی. اگر فکر کی تو امت کے بارے میں کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. ہمیشہ امت کے بارے میں سوچتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میری دولت قضا پر تشریف لائے. میں نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں خوش ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہوں اور ہر وقت میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی حیات کے اندر کبھی آپ نے اپنی امت کے کسی ایک فرد کے بارے میں بد دعا نہیں فرمائی. کتابوں کے اندر ایک ہی موقع آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. اس کا نام عتبہ ہے یا عتیبہ ہے. باقی تمام نبیوں نے دنیا کے اندر آئے اور جب ان کی امتوں نے, ان کی قوموں نے جب نبیوں کو ستایا, پریشان کیا, تو عذاب کے بارے میں تمام نبیوں نے بد دعائیں کی ہے کہ اللہ میری قوم کو ہلاک کر دے, میری قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے. لیکن قربان جائیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو اتنا ستایا گیا, اتنا پریشان کیا گیا, اتنا مارا گیا, اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی, اس کے باوجود کبھی آپ نے اپنی زبان سے اپنی امت کے بارے میں بد دعا نہیں فرمائی, کبھی بد دعا نہیں فرمائی. ایسے نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اور آج میرے محترم دوستوں بزرگوں, اس نبی کی سنتیں, اس نبی کے طریقے ہماری زندگی کے اندر سے نکل جاوے, ہمارے گھروں سے نکل جاوے, جان جان کر ہم اس کو ادا کرنے والے بن جاوے, ہم اس کو پورا کرنے والے بن جاوے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنتوں کو ایسا اپناتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے, تو ایک جگہ پر اپنی اونٹنی کو روکا اور اتر کر جو ہے نا, اس آدمی استنجا کے لیے جس طریقے سے بیٹھتا ہے اس طریقے سے وہ بیٹھ گئے ایک جھاڑ کے درخت کے نیچے. تو ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے استنجا نہیں کیا اور بیٹھ گئی, کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہی راستے سے جا رہے تھے اور میں آپ کے ساتھ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام استنجا کے لیے اترے تھے اور یہاں پر آپ نے استنجا کیا تھا, تو میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے اس طریقوں کو چھوڑ دوں. یہ ہے صحابہ کرام کہ انہوں نے آپ کی ایک ایک سنتوں پر اپنے آپ کو ڈال دیا, اپنے آپ کو ایک ایک سنتوں پر ڈال دیا. آج میرے محترم دوستوں بزرگوں, وہی نبی کی امت, وہی نبی کی امت, اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی اپنی زندگیوں کے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر چھوڑ دی. اس بنا پر کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے, ارے ہمیں لوگوں سے کیا مطلب ہے. کل قیامت کے دن وہ لوگ ہماری قبروں کے اندر ہمارے سوال و جواب میں نہیں آئیں گے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ ہر ایک کل قیامت کے دن اپنا بوجھ اٹھائے گا, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک مرتبہ ایک صحابی بادشاہ کے دربار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر پہنچے.
नामे करके सहाबी थे, उनका जो उनके पास सामान था उस सामान के ऊपर भी जो है ना चित्रे लपेटे हुए थे, कपड़े। और बादशाह के दरबार के अंदर जब जा रहे थे इतने नाटे थे कि उनकी तलवार की वजह से जो है ना बादशाह की कालीन के ऊपर निशान पड़ रही थी, एकदम खस्ता हाल। बादशाह के दरबार के अंदर खाना लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ था, और जाके वहां बैठ गए दस्तरखान पर। जब खाना खा रहे थे लुकमा हाथ से गिर गया तो दस्तरखान से उठाकर खाने लगे। कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि लुकमा अगर हाथ से गिर जावे दस्तरखान पर तो उसको साफ करके खा लिया करें। तो वो खाने लगे तो वहां के जो लोग बैठे हुए थे वहां पर दस्तरखान पर, उन लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, ये बादशाह का शाही दस्तरखान है और तुम ऐसी हरकत कर रहे हो, गिरी हुई चीज को खा रहे हो। तो उस वक्त उस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। ये थे सहाबा का पावर कि बड़े मजमे के अंदर बादशाह का महल है, बादशाह का दरबार लगा हुआ है, और वहां जाकर उन लोगों को बेवकूफ बता रहे हैं कि ये लोग तो बेवकूफ है और उनकी वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को छोड़ नहीं सकता। आज उसी इंसानों की वजह से और उनकी तानो तशनी की वजह से कि लोग हमें क्या कहेंगे, अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं। वो कल क़यामत के दिन हमारे साथ आने वाला नहीं है, बल्कि दुनिया वालों को छोड़े जिसके बारे में हम फिक्रमंद हैं, अपनी औलाद के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपने घर वालों के बारे में। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कल क़यामत के दिन अगर आदमी जो है ना अपने बेटे के पास, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी खपा ली अपने आप को, न हलाल जाना न हराम देखा और पूरी जिंदगी कमाता रहा, जिसकी वजह से वही बेटे के पास अगर एक नेकी लेने के लिए जाएंगे तो वो भी मना कर देगा। अपनी औरत के पास, अपनी बीवी के पास, कि जिसकी वजह से हमने पूरी जिंदगी खपा दी, उसके नाज़ और नखरे बर्दाश्त करने के अंदर उसके पास भी अगर एक नेकी लेने जाएंगे तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों वो भी मना कर देंगे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक तआला ने मुझे और आपको एक मौका दिया है, इस मौके को हम गनीमत समझे और मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी का मकसद बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमावे।